مفتی صاحب یہ بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بچہ جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ ایسی ہی دعا ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی ملتی ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو دونوں کے ہاں پیغمبر پیدا ہوتے ہیں۔ جی تو سر یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا پاکوں کی دعاؤں سے پاک پیدا ہوتے ہیں؟ میں اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالیشان ہے، ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ ان یرد یدیہ ما صفرا۔ اللہ بڑا حیادار ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ بھی جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھوں کو اللہ خالی لوٹا دے۔ ٹھیک، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دان بالکل ٹھیک ہے۔ اے پیارے محبوب، آپ سے جس وقت میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے میں ان کے قریب ہوں۔ جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس پر اسے جزا کیا اسی ٹائم ملتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ کبھی دیر سے بھی دعا کبھی قبول دیر سے بھی ہوتی ہے، کبھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو خصوصاً جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک تھوڑا سا اس میں جو اشکال ہے نا اس کو بھی تھوڑا دور فرماتے جائیں کہ جو اللہ کے پاک ہیں، جیسے ہم نے دو پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، تو کیا جو پاک لوگ ہیں یا اللہ کے قرب میں ہیں، چونکہ قرآن کہتا ہے نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کے نیک لوگوں پہ اس کی رحمت زیادہ ہے، تو ان کی دعائیں میرا خیال ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ ہم جیسے ہیں ان کی نسبت جلدی قبول ہوتی ہیں اور زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اچھا میں اسی جانب آ رہا تھا۔ سر ایک تو ہماری دعائیں ہیں، ہاں عام بندوں کی دعا، وہ جس وقت دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، ہاں، اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت اللہ کا کوئی نیک بندہ ہاتھ اٹھائے وہ دعا مانگے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے گا؟ واہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سارے جو ہم جیسے لوگ ہیں، سادہ ہیں، ان پڑھ ہیں، جی جی وہ پھر کسی اور سے دعا کے منکر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں خود ہی کر سکتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سر اور پھر اس طریقے سے کئی ایسے آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر جو اللہ رب العزت نے دعاؤں کا ذکر فرمایا، جی، سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، اور ہم نماز کے اندر بھی دعائیں پڑھتے ہیں۔ جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جس کا آپ نے ذکر کیا، میں اس کی جانب تھوڑا سا بڑھنا چاہتا ہوں۔ رب حبلی من الصالحین، کہ مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سب سے پہلے نیک لوگوں کا کام یہ ہے کہ جس وقت وہ مانگتے ہیں تو نیک ہی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔